اللہ نہ کرے اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو اس کو مسجد کے اندر اعلان نہیں کروانا چاہیے، اس لیے کہ مسجد کے اندر اعلان کروانے سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مل سکتی ہے، اور بجائے فائدہ ہونے کے اس کا الٹا نقصان ہو جائے گا۔ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جنازے کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جنازے کا اعلان تو یہاں پہ مردے کا کم اور زندوں کا تعارف اس اعلان کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ مسجد کے اندر کوئی انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو آپ کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت کے اندر کوئی بھی تجھے نفع نہ دے، کوئی ذرہ بر بھی تیری تجارت کے اندر تجھے فائدہ نہ ہو، کوئی نفع نہ ہو۔ اور وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، اور جب آپ دیکھو کہ مسجد کے اندر کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو آپ کہو لا رد اللہ علیک، جس چیز کا بھی تو اعلان کر رہا ہے اللہ کرے وہ چیز تجھے نہ ملے۔ یہ کتنی سخت قسم کی ایک وعید ہے اور سخت قسم کے الفاظ ہیں جس کی طرف ہم بالکل توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہر روز کہیں نہ کہیں مسجد کے اندر بچوں کا گم شدہ بچوں کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں بچہ گم ہو گیا، فلاں بچہ گم ہو گیا، اس کو یہاں پہ مسجد کے اندر پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجدوں کے اندر اس طرح کے اعلانات بند کروائیے۔ علماء اکرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مسجدوں کے اندر اعلان کروانے کے لیے نہ جائیں۔ مسجدوں کے اندر اس طرح کے اعلان کرنا یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچے کی گمشدگی کا اعلان مسجد کے اندر کیا اور آپ کے اس اعلان کے جواب میں جس بندے کو اس حدیث کے بارے میں علم ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ لا رد اللہ علیک، اللہ اس کو واپس نہ لوٹائے، تو پھر کیا کرو گے آپ؟ بچے کا دکھ ہوتا ہے، انسان جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت انسان تڑپتا ہے کہ کسی طرح مل جائے، وہ جو بھی طریقہ ہے وہ استعمال کرتا ہے، اعلانات کرواتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، رابطے کرتا ہے، لیکن اس رابطے سے، اس اعلان سے آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر گم شدہ چیزوں کا اعلان نہ کرواؤ بلکہ اس کے اوپر بد دعا موجود ہے، لا رد اللہ علیک، اللہ یہ چیز تجھے واپس نہ لوٹائے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کے اعلانات مسجد کے اندر کرنے کی؟ تو اس طرح جب بھی کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے تو اس کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیجیے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پوسٹ لگتی ہے تو وہ 1 منٹ کے اندر سارے جگہ پہ سارے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں ضرورت کیا ہے پھر مسجد کے اندر اس طرح کا اعلان کرنے کی کہ جس اعلان کا نقصان بھی ہونے والا ہے، بد دعا آپ کو ملنے والی ہے، وہ بھی کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نبی جو رؤوف الرحیم ہے، اور وہ نبی جو اپنی امت کے غم کے اندر رویا کرتے تھے۔ یہ اس پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح سے پھر ہم لوگوں کو اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر جو جنازوں کے اعلان مسجد کے اندر ہوتے ہیں، آپ نے سنے ہیں، خاص کر کے جو شہروں کے اندر جو جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں، اس میں تو مردہ جو انسان مر جاتا ہے اس کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا، وہ تو آخر کے اندر جا کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ آدمی مر گیا ہے۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فوت کون ہوا ہے۔ اتنے لوگ شجرہ نسب اس کا پورے کا پورا اعلانات کے اندر بیان کیا جاتا ہے، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی بابی ہے، فلاں انجینئر صاحب کی گھر والی ہے، فلاں بندہ جو بزنس مین ہے اس کی یہ لگتی ہے، فلاں پولیس والے کے یہ لگتی ہے، فلاں بندے کی جو ہے یہ رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ رشتہ ہے۔ لوگ زندوں کا تعارف کرواتے ہیں اپنے اعلانات کے ذریعے۔ صرف اگر جنازے کا اعلان ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، جنازے کے اندر لوگ جس نے ثواب کی نیت سے جانا ہو تو وہ چلا جائے۔ یہاں پہ تو ہم تعارف اس لیے کرواتے ہیں، نام اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے تھوڑے بہت رابطے ہوں گے تو اس کے جاننے والا کوئی آئے گا۔ اگر کم لوگ ہوں گے تو کہیں کہ بھائی اس کا تو جنازہ ہی چھوٹا تھا،
اور ہم لوگ آج کل یہ بس ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ فلاں کا جنازہ چھوٹا تھا، فلاں کا جنازہ بڑا تھا، فلاں کے جنازے کے اندر تھوڑے لوگ آئے، فلاں کے پاس بیٹھا کوئی نہیں. بس یہی ہماری بحث ہوتی ہے اور یہی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے بات کرنے کا. حالانکہ اسلام نے تو حق مقرر کیا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارا بھائی، کوئی مسلمان بہن فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ، جنازہ پڑھو، قبر تک جاؤ، اس کو دفن کرو صحیح طریقے کے ساتھ، اس کے لیے دعائیں مانگو. لیکن ہم جاتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے، پہلے جنازہ اگر پڑھ بھی لیا تو بعد میں ڈھونڈتے ہیں بھائی کون سے بندے کا جو رشتہ دار ہے اعلان کے اندر کس کا نام آیا تھا، تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں. اور وہ گلے اس لیے نہیں لگاتے کہ اس کو تسلی مل جائے، بلکہ گلے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی آیا تھا، حاضری میری بھی قبول کی جائے. حاضری لگاتے ہیں لوگ، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں آیا تو ملا نہیں تھا. بس یہی ہماری جو ہوتی ہے بحث ہوتی ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے. اللہ کے بندو، جو رب العالمین نے، جو اسلام نے، قرآن نے، پیارے پیغمبر ذیشان نے ہمارے اوپر جو حقوق مقرر کیے ہیں ان حقوق کو پورا کیجئے. اسلام بہت سچا ستھرا صاف دین ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مسجدوں کے اندر اس طرح کے اعلانات جو ہیں اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، نہیں کروانے چاہیے. اور جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. خصوصاً گم شدہ بچوں کا اعلان مسجد کے اندر مت کیجئے کہ یہ آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. لا رد اللہ علیک، اگر یہ بد دعا آپ کے بچے پہ پڑ جائے تو کبھی بھی آپ کا بچہ واپس نہیں ملے گا. اس لیے اس چیز کی انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.